अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी चंद अहम ताकतवर शख्सियात यानी साइंसदानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने माजूरी को शिकस्त देकर दुनिया के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया। इस बात में कोई शक नहीं कि हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहाँ सेहतमंद अफराद को भी ज़िंदगी के बुनियादी हकूक़ हासिल नहीं, और ये बात भी सच है कि जिस मुआशरे में आम और नॉर्मल शख्स को बुनियादी हकूक़ हासिल ना हो तो फिर ऐसे मुआशरे में मुकम्मल तौर पर सेहत और जिस्मानी ताकत से महरूम अफराद को कैसे हकूक़ दिए जाएंगे। सोशल बिहेवियर्स में एक रुझान ये भी है कि अगर सरे राह कोई मर भी रहा हो तो लोग अपना दामन बचाते गुजरते चले जाते हैं, मदद के लिए आगे आने की जहमत गवारा नहीं करते कि कहीं पुलिस या दीगर इदारे इनके ख़िलाफ़ केस ही ना बना दें। ऐसे एहसास से महरूम इंसानी माशरे में किसी जिस्मानी कमी या माजूरी का शिकार अफराद सुबह से शाम तक किन तकलीफ़ों से गुज़रते हैं, वह तालीम से रोज़गार और ज़रूरियाती ज़िंदगी के हसूल के लिए रोज़ाना किन मसाइल का सामना करते हैं, और सरे राह या घर वालों के तकलीफ़ दे रवैयों से इनकी रूह में कितनी मर्तबा ज़ख्मी होती है, इनका इदराक वही लोग कर सकते हैं जो इन हालात से गुज़रते हैं। व्यूअर्स, हमारे माशरे के बरक्स मगरबी माशरे में माजूर अफराद को न सिर्फ एक बाइज़्ज़त मुकाम हासिल है बल्कि सियासत से साइंस और तहकीक तक हर जगह इन्हें मौका भी फराहम किया जाता है ताकि वो अपनी सलाहियतों का खुल कर इजहार कर सकें। यही वजह है कि सिर्फ अमेरिका में अंदाजे के मुताबिक 5 लाख माजूर अफराद साइंस की मुख्तलिफ शाखों में तहकीक के पेशे से वाबस्ता हैं, और ये तादाद तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि ज़्यादातर आम और छोटी जहनी और जिस्मानी बीमारियों की कुछ इकसाम को भी दुनिया भर में अब माजूरी में शुमार किया जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका जैसे मुल्क में साइंस के शोबे में भी माजूर अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। अगरचे साइंस में तहकीक एक मुश्किल पेशा है और अमेरिका और यूरोप में भी साइंस या तहकीक से मुतल्लिक प्लान्स की तैयारी में माजूर अफराद की ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में जिस्मानी कमी के शिकार ये अफराद अपनी सलाहियतों से साबित कर रहे हैं कि ना तो वो मजबूर हैं ना ही किसी पर बोझ हैं, बल्कि अक्सर औकात देखा गया है कि इन अफराद की माजूरी इन्हें आम डगर से हट कर सोचने की तरफ माइल करती है, जिससे साइंसी तहकीक में नए दरवाजे खुलते हैं, और ये सिलसिला ताहाल जारी है। तो आइए चलते हैं हम उन अफराद की तरफ जिन्होंने अपनी जिस्मानी माजूरियों, कमियों और कोताहियों को अपने लिए किसी भी किस्म की रुकावट नहीं बनाई। इन साइंसदानों के बारे में जानने से पहले हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए चलते हैं स्टीफन हॉकिंग की तरफ। स्टीफन हॉकिंग जो गुज़श्ता बरस मार्च में चल बसे थे, 8 जनवरी 1942 से लेकर 14 मार्च 2018 तक उनकी ज़िंदगी का साइकिल रहा। स्टीफन हॉकिंग को 20वीं सदी का सबसे बड़ा साइंसदान कहा जाता है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वो न सिर्फ एक बेहतरीन साइंसदान, रिसर्चर और राइटर थे, बल्कि उनकी हिम्मत और मुतासिरकुन शख्सियत हर किसी को अपने स्पेल में जगड़ने के लिए काफ़ी थी। ये अजीम माहिर तबीयात यानी फ़िज़िक्स के माहिर बचपन ही से मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों का शिकार थे, और साथ ही उनमें खुद एतमादी की शदीद कमी थी। 21 बरस की उम्र में जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे तो इन पर इंकशाफ हुआ कि वो मोटर न्यूरॉन नामी एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हैं जिससे जिस्म के असाब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगते हैं और अज़ा काम करना छोड़ देते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक स्टीफन हॉकिंग के पास जीने के लिए महज 2 या 3 साल थे, जिसमें वो अपना PhD भी मुश्किल कंप्लीट कर पाते। मगर वक्त ने देखा कि तमाम प्रेडिक्शंस के बरक्स हॉकिंग 55 ईयर्स ज़िंदा रहे, और दीगर माजूर अफराद की तरह लोगों के तकलीफ़ दे रवैयों पर आंसू बहाने की बजाय वो सारी दुनिया के लिए मशाल राह बन गए। उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो सारा दिन अपने घर के लाउंज में व्हील चेयर पर बैठे आसमान को खाली नज़रों से तका करते थे, क्योंकि इनके पास दुनिया से राब्ते का कोई भी ज़रिया नहीं रहा था। मगर वो वक्त और हालात से हार मानने पर तैयार नहीं थे। इस मुश्किल वक्त में स्टीफन हॉकिंग का सबसे ज़्यादा साथ उनकी पहली बीवी जेन हॉकिंग ने दिया। कैलटेक में काम करने वाले चंद इंजीनियर्स ने उनके लिए ख़ास व्हील चेयर तैयार की
جس میں مکمل کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ آواز کے لیے اسپیچ سنتھسائزرز بھی لگے ہوئے تھے۔ اس سے جو آواز پیدا ہوتی وہ ہاکنگ کے لیے بہت ہیلپ فل رہتی۔ اپنے وطن میں یہ نہ جانے کتنے اسٹیفن ہاکنگ زمانے کی بے حسی کے ہاتھوں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں، اور ان کی مخفی صلاحیتوں سے ان کے گھر کے افراد لا علم رہتے ہیں۔ شاید ایسی ہی منفی سوچ کے حامل افراد کے لیے اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ ہر مشہور شخصیت کی خاص پہچان ہوتی ہے، اور میری پہچان میری ویل چیئر ہے۔ دنیا میں دوسری اہم ویل ریناؤڈ پرسنالٹی ٹامس ایڈیسن ہے۔ ٹامس ایڈیسن کو عموماً بابائے ایجادات بھی کہا جاتا ہے۔ اس عظیم سائنسدان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ آمدن کے ذرائع محدود تھے، جس کے ساتھ ٹامس اور ان کے 8 بہن بھائیوں کی پرورش مشکل تھی۔ اس کے باوجود ایڈیسن کی والدہ جو اسکول میں استانی تھیں، انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ 7 یا 8 برس کی عمر میں ایڈیسن کو تیز بخار ہوا، جس سے ان کے دونوں کانوں کی سماعت متاثر ہوئی، اور چند برسوں میں وہ کچھ بھی سننے کے قابل نہیں رہے۔ ایڈیسن کو بچپن سے تجربات کا بہت شوق تھا، اور اس لیے انہوں نے ایک ریل گاڑی کے ڈبے میں اپنی تجربہ گاہ بنا لی تھی۔ تاریخی حوالہ جات کے مطابق ایک دفعہ کسی کیمیکل پر تجربہ کرتے ہوئے ڈبے میں دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی، جس پر ڈبے کے مالک نے انہیں زد و کوب کیا۔ کان پر پڑنے والی چوٹ سے ایڈیسن کی باقی سماعت بھی ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور پھر آگے چل کر ایڈیسن ٹیلی گراف کے شعبے سے وابستہ ہو گئے، اور انہیں ٹیلی گراف سسٹم کو سمجھنے کا موقع ملا۔ بچپن سے حادثات کے شکار اس باہمت بچے نے ترقی کا سفر جاری رکھا، اور آج اس کا شمار 19ویں صدی کے بہترین موجد میں ہوتا ہے۔ بلب سے لے کر جدید مواصلاتی نظام تک ایسی بے شمار ایجادات کا صحرا ایڈیسن کے سر ہے، جن کی بدولت آج ہمیں بہترین مواصلاتی ذرائع حاصل ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلب ایڈیسن کی ایجاد نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ہیمفری ڈیوی کے خیالات اور آئیڈیاز سے متاثر ہو کر پہلا بلب ایجاد کیا، جسے آج ہم زرد بلب کے نام سے جانتے ہیں۔ ساتھ ہی دیگر کئی محققین کی طرح ایڈیسن بھی ہر دور میں لان و تان کا شکار رہے۔ آئنسٹائن کے نام سے کون واقف نہیں؟ اسٹیفن ہاکنگ کی طرح آئنسٹائن بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ انہیں ہر دور کا ذہین ترین انسان قرار دیا جا چکا ہے۔ آئنسٹائن کی لائف 14 مارچ 1879 سے 18 اپریل 1955 تک رہی۔ 20ویں صدی کے شروع میں آئنسٹائن نے دنیائے فزکس اور فلکیات میں جو قوانین پیش کیے، ان کی آج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ویریفیکیشن ہو رہی ہے۔ مگر ہم میں سے بہت سے افراد یہ نہیں جانتے کہ آئنسٹائن کے بارے میں ان کی اپنی فیملی کا خیال یہ تھا کہ یہ بچہ شاید ہی تعلیم حاصل کر سکے، کیونکہ عام بچوں کے برعکس آئنسٹائن نے 3 ایئرز کے بعد بولنا شروع کیا، جسے سمجھنے میں کافی دقت ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ باتوں کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اسکول میں اسی وجہ سے اسے اساتذہ کے تکلیف دہ رویوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس کا دھیان کلاس کی بجائے کہیں اور ہوتا تھا۔ دراصل آئنسٹائن کتابوں میں لکھے گئے سبق کو دیگر بچوں کی طرح سطحی طور پر سمجھنے یا رٹنے کی بجائے ان کی بیسس کو سمجھنا چاہتا تھا۔ آئنسٹائن کے اساتذہ اس کی ذہنی سطح کو سمجھنے کی بجائے اس کے والد کو شکایت بھیج دیا کرتے تھے، مگر پھر وقت نے ثابت کیا کہ اصل مسئلہ آئنسٹائن کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ ان کے اساتذہ اور فرسودہ تعلیمی نظام کے ساتھ تھا، جو بچوں کو تحقیق کی بجائے محض کتابیں رٹوانے پر اکساتا ہے۔ دنیا کی نظر میں ایک نالائق بچہ، جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ بنیادی تعلیم بھی حاصل نہیں کر پائے گا، وہ بعد میں ایک عظیم سائنٹسٹ، ماہر طبیعیات اور دنیا کا ذہین ترین انسان قرار پایا۔ آئنسٹائن کی کہانی پاکستان کے فرسودہ سماجی اور تعلیمی نظام کے لیے ایک لیسن ہے، جہاں ابتدا میں بچوں کے ذہنی مسائل کو نہ تو والدین بہتر طور پر سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہی اساتذہ انہیں سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ یوں اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل ذہین ترین بچے ضائع ہو رہے ہیں۔ دنیا کے معذور مگر معروف ترین سائنسدانوں میں ٹیمپل گرانڈن بھی آتی ہیں، جو 29 اگست 1947 کو پیدا ہوئیں۔ ٹیمپل گرانڈن مشہور امریکی ماہر حیوانات ہیں، جو آٹزم کے خلاف جدوجہد کی وجہ سے دنیا بھر میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ آٹزم دراصل ایک دماغی بیماری ہے جو بچوں میں پیدائشی مرض ہے۔ اس میں دماغ کی کسی رگ کے دب جانے یا نقصان پہنچنے سے بچوں کی دماغی نشوونما متاثر اور سست ہو جاتی ہے۔
گرینڈن جب 2 برس کی تھیں تو ڈاکٹرز نے تشخیص کی کہ دوران حمل یا پیدائش کے وقت کسی وجہ سے اس بچی کا دماغ متاثر ہوا ہے، مگر 64 ایئرز کی عمر تک گرینڈن پر یہ انکشاف نہیں ہو سکا تھا کہ وہ دراصل آٹزم کی مریض ہیں۔ گرینڈن کو اپنی بیماری کی وجہ سے اسکول سے ہی لوگوں کے تکلیف دہ رویوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ کالج میں مذاق اڑائے جانے پر انہوں نے اپنے ساتھی طالب علم پر تشدد کیا تو انہیں کالج سے نکال دیا گیا، مگر یہی تکلیف دہ رویے گرینڈن کو انسانوں کی بجائے جانوروں کے قریب لے آئے، اور آج ان کا شمار دنیا کے مشہور ماہر حیوانات میں ہوتا ہے، اور وہ حیوانات کے رویوں پر اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آٹزم کے متعلق آگاہی مہم چلانے میں گرینڈن 2010 سے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، جس کے متعلق عموماً سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک لا علاج مرض ہے اور ایسے بچے کبھی صحت مند زندگی نہیں گزار پاتے۔ معذوری کی اس دنیا میں ویل ریناؤنڈ پرسنالٹیز میں رالف براؤن کا ایک خاص مقام ہے، جو 18 دسمبر 1940 سے لے کے 8 فروری 2013 تک اس دنیا میں قیام پذیر رہے۔ رالف براؤن اور اسٹیفن ہاکنگ دونوں ہی اپنی ویل چیئر کے باعث خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ رالف 7 برس کی عمر میں جوڑوں سے متعلق ایک خاص بیماری کا شکار ہوئے، جس کے باعث انہیں چلنے میں دقت کا سامنا تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ مرض بھی بڑھتا گیا اور 14 برس کی عمر میں رالف نے ویل چیئر استعمال کرنا شروع کر دی۔ اپنی معذوری کو مجبوری بنانے کی بجائے رالف نے اپنے والد کے ساتھ 1 سال محنت کر کے محض 15 برس کی عمر میں موٹر ویگن تیار کر لی، جس سے انہیں کافی سہولت ملی۔ 5 برس بعد انہوں نے اسی طرز پر ایک موٹر رائڈر اسکوٹر تیار کیا، جسے انہوں نے ٹرائی ویلر کا نام دیا۔ براؤن کے ایجادات کا سلسلہ جاری رہا اور کچھ عرصے بعد انہوں نے ٹرائی لفٹ اور لفٹ سے ویل چیئر ایجاد کی۔ اس کی کامیابی سے براؤن کو حوصلہ افزائی ہوئی اور انہوں نے اسکوٹر، لفٹ اور موٹر تیار کرنے والا ایک ادارہ قائم کر کے باقاعدہ بزنس کا آغاز کیا، اور آج ان کا شمار امیر اور کامیاب ترین معجد اور بزنس پیپل میں ہوتا ہے۔ براؤن ہمت اور حوصلے کی جیتی جاگتی تصویر ہیں کہ اگر انسان چاہے تو کس طرح اپنی معذوری کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنا سکتا ہے۔ جی تو ویورز، آپ ہمیں اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ کو کون سے سائنسدان کی زندگی زیادہ اپیلنگ اور امپریسنگ لگی۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔